معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو مبعوث کرنے کا مقصود بندگی ہے، مگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ، عبادات، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کھو دینے اور اپنے مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لاعلمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی جاتی ہے۔ اسی صورتحال میں خاص ایام کا انعقاد احساس کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہیہ کو بجا لایا جائے۔ ہم اگر آج دنیاوی معاملات میں کچھ مخصوص دنوں کو دوسرے دنوں پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ان دنوں کو تزک و احتشام اور دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس کے پس پردہ بھی یہی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو سیلیبریٹ کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کے لیے مہمیز کا کردار ادا کرتے ہیں، بقا اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اسی لیے فضیلت دی گئی ہے۔ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہیں، اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام کی قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک اہم رات ہے جس میں احساس زبان کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا الوہی پیغام لعلکم یتذکرون، لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے اور یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو کریا زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے اور شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنے کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نصف شعبان کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ السق اور لیلۃ الرحمہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کو شب برات اور شب اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ بندار یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو جس سے زمیوں سے پورا اخراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عبادت کرنے کی فضیلت موجود ہے کہ جو جتنی عبادت کرے گا اس کی اتنی ہی فضیلت ہوگی۔ اور تیسرا اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول ساری رات بھی کرتے ہیں اور آنے والے پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ چوتھا اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کی شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عبادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم ظاہر زیادتی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ 1 سال سے دوسرے سال تک کے امور، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا ہے اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کما حقہ اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے معمور دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لاتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں اور زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس عظیم رات کو اس میں کار فرما روح کے مطابق گزارنے کی بدولت ہی ممکن ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے
اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت، اشک آنسو بہائے اور نالت و فریاد کرے تو اپنے صغائر و کبائر گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے تو اسی وقت بدحالی اور خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ بھی نہیں کی تھی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل گئی اور جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اگر آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو افضل مقام ہے، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہذاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات کا محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیاوی اور اخروی فرما کا سامان تیار کرے۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجاوری کا صلہ ہے۔ اس میں انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہماری باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجاوری کا صلہ اور انعام ہے۔ اگر ہم روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آئے روز ہم بہت سے عزیزوں، اقارب اور دوست احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے آپ سے رخصت کرتے ہیں، اور ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سے سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اشکبار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیوزیات کا بحر بیکراں ہے جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نکارہ ہے جس میں باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ یاس اور قنوطیت تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بنا پر ہے۔ اس رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ معزز ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم رات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔